وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ وہ 3 مواقع کون کون سے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سچائی، صداقت یہی اصل ہے، اور سچائی کا پیکر جنت تک سچائی کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ان میں سے 3 مواقع ہیں۔ سنن ترمذی کی 1939 نمبر کی اور ابو داؤد کی 4921 نمبر کی روایت ہے، عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا في 3۔ 3 مواقع کے علاوہ جھوٹ بولنا درست اور جائز نہیں۔ یحدث الرجل امرأته لیرضیها، شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ والکذب فی الحرب، میدان کارزار میں جھوٹ کی چھوٹ ہے۔ والکذب لیصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم میں 2065 اور صحیح بخاری میں 2692 نمبر کی روایت ہے، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کا بیان ہے، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، صلح صفائی کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے اور اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ یعنی فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، تم ناچاقی کو دور کر لو۔ اسی طرح سے قال ابن شہاب الزہری کا بیان ہے، وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبْ إِلَّا فِي 3۔ اور میں نے نہیں سنا کہ کسی بھی موقع پر جھوٹ کی رخصت ہو سوائے 3 مواقع کے۔ نمبر 1 الحرب، میدان کارزار، میدان جنگ میں، والاصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی میں جھوٹ کی بھی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بول کر بھی رفع دفع معاملے کو کر دے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرے۔ وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، اور شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی محبت کا بھی اظہار کر دے، یا بیوی اپنے شوہر سے اظہار محبت کے لیے یا ناچاقی کو ختم کرنے کے لیے، دوری کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتی ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جن مواقع پر اجازت ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ
آدمی سچائی کو تھام لے. اور اس سلسلے میں علامہ غزالی نے بہت ہی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ یہ وہ مواقع ہیں جہاں پر ناچاقی سے بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. جنگ کے میدان میں حقیقت سے آگاہ کر دے تو پانسا پلٹ سکتا ہے. اگر لوگوں کی اصلاح کے لیے سچ بولے کہ فلاں نے ایسا ہی اور ایسا ہی کہا ہے تمہارے بارے میں، تو اصلاح کے بجائے افساد ہو سکتا ہے. افساد، فتنہ برپا ہو سکتا ہے. فتنے کو روکنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. اسی طرح سے شیطان ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہے کہ زوجین کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے، اور اس قدر ناچاقی ہو، اس قدر دوری ہو کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے. اللہ احکم الحاکمین، وہ حکیم ہے، وہ نفسیات کو جانتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان مواقع پر جھوٹ کی، کذب کی اجازت دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین سے نوازے.